إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ہمارے ناظرین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تلاوت کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور طلباء بھی ہیں جو یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ جیسا قرآن پڑھیں۔ تو ان کے اعتبار سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کرتے ہوئے ہم اپنے سانس کو کتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں، اس کی کیا حد ہے یا کیا مقدار ہے؟ دیکھیں، تلاوت کرنے کے لیے سانس کا اتنا اہم رول نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ جزری کی شعر ہے نا کہ مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات محرر التجوید والمواقف، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ سارا اپنے شیخ قلراور مجاودین صاحب نے پڑھا ہے۔ جی جی، خوبصورت انداز سے پڑھنا چاہیے، اور صفات اور اس کو سامنے رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو بہترین انداز سے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ سانس لمبا کرنا کوئی اتنا اہم نہیں ہے جتنا قرآن کی تلاوت کرنا اور وقف کا خیال رکھنا، اور اسی طرح لحنی جلی، لحنی خفی، صفات لازمہ، صفات عارضہ، ان چیزوں کا خیال رکھنا، یہ سب سے اہم رول ہے۔ تو باقی آواز تو اللہ کی طرف سے ایک دین ہے، لیکن سانس لمبا کرنا وہ روزانہ کی مشق کرنے سے، پریکٹس کرنے سے، اور کسی اچھے استاذ کے پاس بیٹھنے سے پھر آہستہ آہستہ وہ سانس بھی لمبا ہو جائے گا، جب اس کے اندر ایک طلب ہو، اس کے اندر ایک خواہش ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ میں بھی اچھا قاری بنوں۔ تو وَأَلَّا يَسْأَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تو کوئی بھی شخص کوشش کرے تو اللہ رب العالمین اس کی کوشش کو رائیگاں جانے نہیں دیتا، وہ کہیں نہ کہیں ایک دن اپنے منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، بے شک، انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے۔ بے شک۔ تو کتنی، آپ نے بھی ذکر کیا کہ روزانہ جو ہے وہ مشق کرنی چاہیے، روزانہ اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، تو اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ یعنی کہ روزانہ کتنا وقت ایک شخص جو ہے وہ نکالے تو اچھی جو ہے وہ اچھا قاری بن سکتا ہے، اچھی تلاوت کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تو الحمدللہ جو میرا جو قرأت کے متعلق ہے، جو روزانہ ہے، کم از کم جو ہے نا 3 گھنٹے، 3 سے 4 گھنٹے تو وہ تقریباً مسلسل جو ہے نا مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستاں اس کے ساتھ لگن، صحیح، جب تک آپ دیکھیں کہ کسی چیز میں بھی اگر جب تک اس کی گہرائی تک نہیں نہ جاتے ہیں، اس کے طلب نہ ہو، شوق نہ ہو، تو وہ چیز حاصل نہیں ہوتا کبھی بھی۔ آپ سکول نہ جائیں، آپ یونیورسٹی نہ جائیں تو آپ کیسے پاس ہوں گے؟ آپ ماسٹر کیسے کریں گے؟ بالکل، آپ اسی طرح جو ہے نا پروفیسر کیسے بنیں گے؟ گھر بیٹھ کے تو کوئی بھی نہ بنے گا۔ تو جب اس کے ساتھ جیسے ہے نا، میں یہ لفظ پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا، جیسے جب تک عشق نہ ہو قرآن مجید سے، جب تک پیار نہ ہو، عشق نہ ہو، اس سے محبت نہ ہو، تو یہ چیز حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح، اس سے پیار کرنے سے، اس کو ہر وقت محبت کرنے سے، اس کے ساتھ ہر وقت لگاؤ سے ہی پھر یہ چیز حاصل ہوتا ہے، اس کے بغیر ناممکن ہے۔ جی جی۔ تو آپ روزانہ جو ہے وہ تقریباً روزانہ آپ مختلف محافل میں جاتے ہیں، مختلف پروگرامز میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے یہ روزانہ موقع فراہم کرتے ہیں آپ لوگوں کو قرآن سنائیں۔ تو اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گلے کی حفاظت کرتے ہیں، یا اپنے گلے کی حفاظت کے لیے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بچے گلے کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ہماری استادوں نے ایک بات ہمیشہ میں نصیحت کی کہ جب بھی کسی محفل میں آپ جائیں 2 رکعت نماز ادا کریں، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ صحیح، کہ اللہ رب العالمین یہ جو میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا ہوں اسے تو قبول فرما۔ باقی جو اذکار ہے صبح شام کے، وہ باقاعدگی سے کرنے چاہیے، حلال حرام کی تمیز کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے سب سے زیادہ۔ کھانے پینے میں تو یہاں پہ بس اچھا کھانا، اچھا پینا ہونا چاہیے، تو گلا خود بخود ہی ٹھیک ہی رہتا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو آپ کی ماشاءاللہ صحت بھی اچھی ہے،
الحمدللہ مطلب آپ ہر اعتبار سے آپ فٹ ہیں ماشاءاللہ. تو اس کے لیے بھی آپ کچھ ایکسرسائز وغیرہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں یا بس وقت ہی نہیں الحمدللہ ویسے میں اپنا ورزش وغیرہ کرتا رہتا ہوں. ویسے بھی میں الحمدللہ جب یہاں شیخ صاحب کے پاس پڑھتا تھا تو یہاں پہ اپنا یہ موچی دروازے میں نا وہ سکھاتے تھے اپنا جوڈو کراٹا جس کو کہتے ہیں. صحیح. تو میں نے الحمدللہ وہ بلیک بیلٹ ہوں میں اس کا جو جوڈو کراٹا ہے کہ جو ہے نا ابھی بھی الحمدللہ میں کبھی بار اکثر میں ورزش کرتا رہتا ہوں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب آپ کو اتنے سال ہو گئے ہیں فیلڈ میں آئے ہوئے, تو ابھی بھی شیخ صاحب کے پاس جاتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں ان کی خدمت میں, ان سے محبت پیار کا اظہار کرتے ہیں یا وقت نہیں نکل پاتا اس بارے میں؟ نہیں, 15 دن بعد, ہفتے بعد, 15 دن بعد جب ڈانٹ کھانے ہوں شیخ صاحب کے پھر میں جاتا ہوں شیخ صاحب کے پاس. صحیح. شیخ صاحب کا جو ہے نا ایک محبت اور پیار ایک انوکھا ہی ہے. اور کئی دفعہ ڈانٹتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار میں بال بچہ دھر ہو گیا ہوں, میں محفلوں میں جاتا ہوں. نہیں, ابھی بھی شیخ صاحب کے پاس جاتے ہیں تو دزانوں کے بیٹھتے ہیں کہ اسی طرح ان کو میں سمجھتا ہوں جیسے کہ میں ابھی ان کے پاس صرف آیا ہوں داخلہ کے لیے. اللہ اکبر. تو کبھی سوچا نہیں ہے کہ میں قاری ہو گیا ہوں, میرے محفلوں میں تلاوت کرتا ہوں. شیخ صاحب کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں محفلوں میں جانے سے پہلے شیخ صاحب کو اگر پوسیبل ہو تو میں جا کے اپنا اردو سناتا ہوں, نہ ہو تو فون پہ پوچھ لیتا ہوں کہ استاد جی میں نے ہے نا تلاوت کرنے کے لیے جانا تو آپ مجھے, تو وہ مشق کر کے پھر میں محفلوں میں جا کے میں کرتا ہوں الحمدللہ. کسی پروگرام یا محفل میں آپ موجود ہوں اور شیخ صاحب موجود ہوں تو آپ نے تلاوت کی ہو تو شیخ صاحب کی طرف سے آپ کو کوئی پیار محبت ملا ہو, آپ کو تاریخی الفاظ ان کے؟ ہاں, کئی دفعہ کئی محفلوں میں شیخ صاحب جب تلاوت کی, اچھی تلاوت کی تو الحمدللہ شیخ صاحب نے 2,000 5,000 تک کا انعام ہمیں دیے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور اسی طرح قاری یحییٰ رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ, کسی بھی محفل میں جب وہ ہوتے تھے تو تلاوت الحمدللہ اللہ اچھی کرواتا ہے, اللہ کی مدد اور اس کی رحمت کے ساتھ وہ بھی پھر انعام دیتے ہمیں. تو کئی محفلوں میں ایسا ہوا کہ شیخ صاحب پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا خوشی ہوتی ہے کہ شیخ صاحب کی موجودگی میں تلاوت کریں. صحیح. اور جو کمی بیشی ہو پھر بعد میں استاد جی سے ہم پوچھتے بھی ہیں کہ استاد جی کوئی کمی بیشی ہو تو نہیں, پھر استاد جی کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور میری یہ عادت ہے کہ کوئی بڑا قاری ہو یا چھوٹا قاری ہو میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ سناؤ یار میری تلاوت میں کوئی کمی بیشی ہو تو آپ میری رہنمائی فرما دینا. کئی دفعہ میں نے قاری نوید الحسن صاحب سے پوچھا, کئی دفعہ قاری عبدالسلام عزیز صاحب سے, ان کے ساتھ 20 سال ہو گئے محفلوں میں آتے جاتے. ماشاءاللہ. حالانکہ کئی قاری جو ہے نا پوچھنا اس کو آر سمجھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں, لیکن نہیں, میں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے کہ یار میں قاری ہوں تو میں ان سے پوچھوں. کئی دفعہ ان سے میں پوچھتا ہوں میں جو قاری صاحب بتائیں ذرا کوئی کمی بیشی ہو تو میرے رہنمائی فرمائیں. تو آپ اپنی اصلاح تب کر سکتے ہیں کہ جب رہنمائی کرنے والے اچھے ہوں. تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے المومن و مرآۃ المؤمن, مومن کا شیشہ ہوتا ہے. تو وہ شیشہ تبھی بن سکتا ہے کہ جب آپ اس کی سامنے آپ اپنا منہ دکھائیں تو وہ آپ کے گرد غبار کو وہ ظاہر کرے اور وہ کہے کہ جناب نہیں آپ کے چہرے پہ یہ داغ ہے, آپ کے لباس پہ یہ داغ ہے. تبھی آپ جو ہے نا پھر آگے منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. جی. تو آپ ماشاءاللہ عرصہ دراز سے تدریس بھی کر رہے ہیں, تو یہی قرآن مجید پڑھنا لوگوں کو سکھاتے ہیں. ماشاءاللہ طلباء آپ کے پاس سینکڑوں کی صورت میں آپ کے سامنے شرف تلمس طے کرتے ہیں. تو اپنے طلباء جو آپ کو سن رہے ہوں یا جو وہ لوگ جو آپ کے پاس آ کے آپ سے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے, ان کے لیے کوئی نصیحت ہو یا کوئی ایسی راز کی بات ہو, کوئی ایسی گر کی بات ہو جو آپ ان تک پہنچانا چاہیں؟ جو حفاظ کرام میں جو قراء کرام ہے جو سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان کی ایک نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بس اپنا تعلق جو ہے نا اللہ سے مضبوط رکھیں. رات کی کسی بھی حصے میں تنہائی میں جب اللہ کے سامنے وہ گرگراتے ہیں, اللہ سے جب مانگتے ہیں
تو اللہ رب العالمین پھر ضرور بضرور نا ان کو عطا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اکثر لوگ، میں نے ایک انٹرویو میرا پہلے بھی ہوا تھا، اس میں میں نے کہا تھا کہ جو لوگ بہانہ لگاتے ہیں نا کہ اس عمر میں ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے یا اس عمر میں ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے، یہ جھوٹ ہے۔ صحیح۔ قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی جو ہے نا قید نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی کسی ٹائم بھی الحمدللہ آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر طلب ہو۔ طلب ہونی چاہیے۔ تو آپ 50 سال کی عمر میں بزنس کر سکتے ہیں، ڈرائیورنگ کر سکتے ہیں، آپ حج عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے دنیاوی معاملات ہیں، آپ سفر کر سکتے ہیں، تو آپ قرآن کے لیے کیوں نہیں؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں، یہ ایکسین جو اے سی ہے اس کے مالک ہیں حاجی اشرف صاحب۔ حاجی اشرف صاحب کی عمر اس وقت 70-75 سال ان کی عمر ہے، اور ہر سال رمضانوں میں وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں اسلام آباد کے اندر، ان کی فیکٹری ہے بہت بڑی، وہاں پہ بہت سارے لوگ وہاں جا کے جو ہے نا قرائے کرام، مختلف قرائے کرام وہاں جا کے شبینہ کی شکل میں سناتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بابا جی خود قرآن حفظ کر رہے ہیں، وہ ہمیں نفل پڑھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ 72 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں وہ خود قرآن سیکھ رہے ہیں، اور آگے جو ان کے ورکر ہیں جتنے بھی ہیں، ان کے پاس کوئی 700-800 ملازم ہیں، ایک باقاعدہ قاری رکھا ہوا ان کو باقاعدہ سکھاتے ہیں، اور وہ خود سیکھ رہے ہیں، اور مختلف جو ہے نا وہ لہجوں میں وہ قرآن سکھاتے ہیں۔ اسی طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ سید طالب الرحمن شاہ صاحب کے والدہ، انہوں نے 70 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا۔ میں ان کے بھائی گاؤں میں گیا ہوں، اپنا توفیق الرحمن شاہ صاحب عبدالحکیم وہاں پہ، ان کی مسجد ہے، اسکول بھی ہے ان کا بڑا اچھا، ان لوگوں کے بڑے محبت دین کے ساتھ۔ ان کی والدہ تب حیات تھی، تو جب میں ان کے پاس گیا ہوں تو کہنے کہ میری والدہ نے 70 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، تو ابھی 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، وہ مصلی سناتی ہیں ہر سال۔ وہی ہے نا کہ انسان کوئی بھی کام کوشش کے بغیر ہے نا اسے حاصل نہیں ہوتا، نیندیں برباد کرنی پڑتی ہیں، راتوں کو جاگنا ہوتا ہے، تو اس کے بغیر ہے نا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے دنیاوی جو اسکول کی کتابیں یا کالجز ہے، یونیورسٹی کی کتابیں، اس کو بھی جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، آپ فرسٹ پوزیشن کیسے حاصل کریں گے؟ آپ کتاب یونیورسٹی سے آئیں رکھیں اور پھر اسی کو پھر جا کے آپ پیپر دیں تو وہ تو آئے گا ہی نہیں آپ کو۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے نا محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کے بغیر یہ حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو بات آگے چلی گئی، لمبی ہو گئی۔ قرآن مجید جو ہے نا عوام الناس یا جو طالب علم مختلف مدارسوں میں پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ ہر روز بے شک اپنا ایک سپارہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، یا پھر اس میں اتنا ڈوب جائیں کہ میں آج کل بھی جو میرے پاس طالب علم پڑھ رہے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر بننا ہے تو بہت اچھا قاری بنو، اچھا مولوی بنو، نہیں بننا، اگر پڑھنا نہیں ہے تو پھر 6 سال 5 سال 3 سال مدرسے میں ضائع نہ کرو، نہ استادوں کا وقت ضائع کرو، نہ اپنا ضائع کرو۔ 15-20 سال عمر ہو جاتی ہے ان کی، 15-20 سال مطلب ہے کہ 2 سال حفظ میں لگا دیے، 1 سال منزل یاد کرنے میں لگا دیے، پھر کتابیں اس میں پھر 6-7 سال اس میں لگا دیے، 8-10 سال کا 20-25 سال عمر ہو جائے اس کی۔ 20-25 سال کی عمر میں جب وہ کچھ سیکھتا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب اس نے وقت ہی ضائع کیے ہیں۔ جب وہ 20-25 سال کی عمر میں مدرسے سے جاتا، منزل بھی یاد نہ ہو، مطالعہ بھی نہ ہو، اور پھر اس کی جو ہے نا وہ کہیں جمعہ بھی نہ پڑھا سکتا ہو، کہیں پہ کوئی نعت ہی نہ سنا سکتا ہو، تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ وقت ضائع کیے بغیر ہی اگر آپ نے پڑھنا ہے، مشن لے کے میں نے بہت اچھا قاری بننا ہے، بہت اچھا مولوی بننا ہے، نہیں بننا ہے حفظ کر لو، حفظ کے بعد منزل یاد رکھو، ترجمہ پڑھو، آپ جا کے کوئی کام کرو اچھے سے، تاکہ تمہاری زندگی خوبصورت گزار جائے، یا اپنے والدین کی خدمت کرو۔
تو اگر نہیں پڑھنا تو پھر یہ کرو، جگہ پڑھنا پھر اچھا قاری بنو، اچھا مولوی بنو، تاکہ دنیا تمہیں سنے، دین کے کام کر لو۔ صحیح۔ تو مدرسے کے کھانا کھا کے روٹی کھا کے سونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہاں پہ۔ ایک بندہ مدینہ یونیورسٹی جائے، مطالعہ نہ کرے، وہاں سوتا رہے، یا وہاں پہ کوئی باہر جا کے ٹیکسی چلائے اور ادھر آ کے کہے کہ میں بہت اچھا، میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوں، تو اس سے پوچھو تو وہ کہے کہ جناب وہ میں مفتی نہیں ہوں، کسی مفتی سے آپ سوال پوچھیں، تو ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ صحیح۔ تو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایک اچھا قاری ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ مخارج و صفات جو ہیں ان پر گرفت ہونی چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس مرحلے پر، کس استاذ کے ذریعے اور کیسے آپ کی جو ہے ان چیزوں پہ گرفت ہوئی؟ سب سے پہلے کہ جب ابتدائی جمال القرآن نجم الصبی تھانوی صاحب سے میں نے شروع کیا، ان سے میں نے پڑھا، اور ان دنوں میں تحبیر تجوید شروع کیا تھا شیخ صاحب نے، تو بار بار ہمیں سکھاتے تھے، بار بار ایک لفظ کو کئی دفعہ، اور پھر شیخ صاحب بذات خود وہ سوٹی لے کے ایسے لے کے بیٹھتے تھے کہ ان کے پاس جا کے بظاہر بیٹھ کے مشق کرنا ہے، اور بار بار ایک لفظ کو بار بار پڑھنا، 100 دفعہ بھی کہتے ہیں اسے جا کے پڑھو، مشق کرو۔ پھر لڑکوں کے ہم آپس میں وہ گروپ بناتے تھے، وہ گروپ بنا کے بیٹھ کے ان کو کہتے تھے کہ جس کی آواز اچھی ہوتی تھی، ایک میں تھا، قاری شاہد صاحب ہیں، قاری آفتاب صاحب تھے، قاری خبیب صاحب ہیں، اسی طرح ہم کہتے تھے کہ آپ تلاوت کرو، مشق کرواتے تھے۔ وہ مشق کرواتے وہ پھر شوق ایک لگن پیدا ہوا کہ یار یہ، پھر مدرسے کے اندر مقابلہ کرواتے تھے، اس مقابلے میں میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے، تو وہ انعام مجھے شیخ صاحب نے رحیق المختوم اور اسی طرح 2000 روپے انعام دیا تھا، وہ ابھی تک میرے پاس ہے۔ تو پھر مختلف محفلوں میں جب اہل حدیث قرات کانفرنس کرواتے تھے شیخ ادریس اعظم صاحب اپنا لسوڑی والی میں، اس وقت قاری انا عبداللہ الجزائر مصر کے ایک بہت بڑے قاری تھے، وہ آتے تھے، غالباً وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ جنت نصیب کرے۔ پھر ان کے سامنے میری تلاوت کروائی ہے، میں نے سورۃ فرقان کی تلاوت کی، سب نے مجھے بڑی شاباش دی کہ یار تم نے بڑی اچھی تلاوت کی، بڑی اچھی تلاوت کی۔ اصل مخارج صفات کے حوالے سے یہ کہ کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھ کے دزانو ہو کے اپنے جو میں ہے اسے ختم کر کے، جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں، یہ قرآن آپ نے بھی کتاب تجوید میں اپنا جو تجوید کی ساری کتابیں ہیں، کسی ماہر استاد سے پڑھے بغیر یہ فن حاصل نہیں ہوتا، کسی اچھے ماہر استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھنے سے یہ فن اور یہ حاصل ہوتا ہے، صحیح، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ جو یعنی کہ آپ کا دور تھا جب آپ طالب علم تھے، اس دور میں بہت سے قراء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اب بھی اسی طرح تیاری ہو رہی ہے افراد کی یا نہیں اس طرح تیاری ہو رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دور میں اتنی تیاری نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ پہلی دور میں قراءات کے حوالے سے استاذ مشق کرواتے، پھر وہاں جا کے ہم بیٹھتے اور خود مشق کرتے تھے، یا جمعرات کو کوئی ٹیپ ریکارڈنگ لے کے اس کیسٹیں سنتے تھے، تو اسی سے ہم اپنا لہجہ درست فرماتے۔ آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ قراءت سیکھنے کے لیے استادوں کے پاس جانے کے بعد، چونکہ میڈیا کا دور ہے، آپ کسی قاری کو بھی کسی وقت سننا چاہیں اسی وقت آپ کی جیب میں آپ سن سکتے ہیں، لیکن جو محنت پہلی جو طالب علم گزشتہ زمانے میں کرتے تھے وہ اس دور میں نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کہ ٹک ٹاک اور یہ فیس بک اور یہ واٹس ایپ اور یہ گروپیں، یہ فلاں موبائل کے اندر آ گیا، مطالعہ نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس دور میں محنت زیادہ کرتے تھے، وسائل کم تھی۔ آج وسائل بہت زیادہ ہیں اور محنت کم ہے۔ آپ دیکھیں ہماری استاد اللہ رب العالمین نے زندگی تندرستی دے،
شیخ صاحب فرماتے تھے کہ پرانے زمانے میں لوگ چاند کی روشنی میں بھی قرآن یاد کرتے تھے. آج اے سی لگے ہوئے، آج کل ہر طرح کی دنیا سہولت کی ہر موجود. سہولت موجود ہے. کھانا بہت اچھا ہے، اے سی لگے ہوئے، پنکھے لگے ہوئے، جنریٹر ہیں، لائٹ کا ہر طرح سے انتظام ہے. لوگ محنت نہیں کرتے. اب یقین کریں، مدرسے میں ہم سوتے تھے نا، رات کو نیند نہیں آتی تھی. گرمیوں کے دنوں میں پنکھا لگا ہوتا تھا، لائٹ چلی جائے تو گرمی کی بے انتہا، اور اس میں جو ہے نا کپڑے 2 4 5 دفعہ جو ہے نا کپڑے سمیت نہا کے آ کے لیٹتے، پھر نہیں آتی تھی، اتنی گرمی ہوتی تھی. آج تو ان کے لیے اے سی ہیں، جگہ جگہ اے سی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، جنریٹر کا انتظام ہے، دنیا کی ہر سہولیت ان کے پاس ہے، لیکن لوگ پھر بھی محنت نہیں کرتے. اب اگر کوئی محنت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہڈ حرام ہے. استاد کا اس میں رول نہیں ہے، نہ والدین کا رول ہے. تو چاہیے یہ کہ محنت کریں اور اس کام کو لے کے آگے چلیں. اگر اچھا قاری بننا ہے اور زندگی کو بہتر بنانا ہے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ کسی قاری کو اگر قرآن سے وہ محبت کرتا ہو، قرآن سے وہ تعلق اس کا اچھا ہو، اللہ سے اس کے تعلق اچھے ہوں، مضبوط ہوں، وہ زندگی کی کسی موڑ پہ کہیں پہ بھی وہ کسی چیز کی اللہ اس کو کمی آنے نہیں دیتا. کبھی بھی. کھانا اعلیٰ قسم کا ہے. اب ہمیں لوگ کسی کے گھر جا کے اگر ہمیں کوئی کھانا کھلاتا ہے تو ہمارا 2 4 10 دفعہ شکریہ ادا کرتا، قاری صاحب بہت شکریہ، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے یہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ آپ ہمارے گھر آ کے کھانا کھا کے گئے. وہ نہ بلائیں. ہمیں کون سے جو ہم بزنس مین ہیں، دنیا کے ٹاپ کلاس کے بزنس مین ہیں، جو ہمیں بٹیرے تو جناب اپنا ہرن کا گوشت، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا اعلیٰ قسم کا کھانا کھلاتے ہیں ہمیں، یہ قرآن کی وجہ سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا قرآن والوں کو کبھی جو ہے نا وہ رسوا نہیں کرتا، بھوکا نہیں مارتا کبھی بھی. ان کی پریشانیاں، ان کے معاملات کو اللہ رب العالمین ہمیشہ دور کرتا ہے. اگر کسی میں کوئی کمی اللہ کی طرف سے کبھی کوئی آ جائے، کوئی کم بختی یا کمی، کوئی معاملات آ جائیں، شاید اس میں یا تو ہمارا اپنا ہی قصور ہے کہ ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہیں. اللہ سے ہمیشہ وہ نہیں، جیسے وہ حدیث ہے نا بخاری شریف کی کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. تو ہم جیسے گمان کریں گے اللہ ہمیں ویسے ہی عطا کرے گا. اب میں نے ایک جگہ مرکز کے لیے جگہ خریدنی تھی، مسجد مدرسے کے لیے. اب میری کیپیسٹی تو تھی نہیں کہ میں 70 لاکھ روپے کی جگہ خرید لوں. میں نے ارادہ کیے، دعا کی، 2 4 بزرگوں کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے حوصلہ دی، تو کر لے گا انشاءاللہ، تو ٹینشن نہ لے، اللہ تیری نال ہے. جب میں گھر سے چلاؤں تو میری جیب میں کوئی 10,000 روپے بھی نہیں تھے. صحیح. 3 مہینے کا ٹائم لیا. اللہ رب العالمین نے پتہ نہیں کہاں سے 70 لاکھ کا انتظام کیا. میں نے کہا یا اللہ یہاں تیرے قرآن کے لیے یہاں پہ میں نے گھر لینا ہے، تیرا گھر بنے گا، اس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوں گی، قیامت تک یہاں آوازیں تیرے حمد و ثنا بیان ہوں گے. یا اللہ تو مدد فرما دے. میں عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا جی اس طرح. تو جیسے ایک ان کا انداز ہے، کہتے تو ٹینشن نہ لیں، قاری قرآن ہوئے تے قرآن پڑھدا ہوئے تو اللہ وہ دی گل نہ سنے، میں اس گل نو نہیں مانتا. اللہ اکبر. تو قاری ہو اور اللہ اس کی بات کو نہ سنے، یہ کیسا ممکن ہے؟ اللہ کے رسول یہ بھی کہیں لہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ ہو، اور اللہ کے خاص بندے ہوں، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو نا امید کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ ہر صورت میں اللہ رب العالمین بات سنے گا. پھر میرے ایک دوست ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، تجوید میں شیخ صاحب کے پاس پڑھتے رہے، بہت نیک آدمی ہیں. اپنا قاری ادریس ثاقب صاحب جو ہیں، صحیح، جو اپنا قصور میں جگہ کا نام ہے گندیاں اتار، وہاں پہ ان کا مدرسہ ہے. میں نے انہیں بھی کال کی، نیک آدمی. میں نے کہا اگر یہ میرا کام نہ ہوا، صبح تک کام نہ ہوا تو
بس پھر آپ سے میرا ختم. کہنے کہ تو پریشان نہ لے. انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یار قاری قرآن ہو اور پھر لوگوں کو کہیں یا تو اللہ کو کیوں نہیں کہہ رہے. اللہ. تو اسی طرح اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ایسے مدد کی کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے وہ پیسے آئے. اب اس کی تعمیر باقی ہے. پھر اب جو ہے نا جستجو کر رہے ہیں. اب اس میں کیا بہتری ہے اللہ کی طرف سے. اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہو قاری اور اللہ سے اس کا تعلق ہو, قرآن پڑھتا ہو اور پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہو, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ خود بخود ہی مدد کرتا ہے. اللہ خود بخود ہی اس کے لیے انتظام کرتا ہے. اللہ رب العالمین جو ہے نا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی, عمل کرنے کے توفیق دے. آمین. میں اسی طرح ایک دن ہے نا, میں مطلب کہنے کا وہی ہے نا, مجھے موبائل چاہیے تھی. موبائل میرا خراب ہو گیا. میں نے فیس بک میں بھی دے دیا کہ میرے نمبر بند ہو گیا. موبائل ہوتا ہوں اونچ نیچ زندگی میں. تو میں نے کسی دوست کو میں نے کہا, کوئی شگرد دوست کو میں نے کہا یار کو پیسے دے میں موبائل لوں. اب میری بیگم کہنے لگے جی کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, کس کو فون کیا آپ نے. میں نے کہا جی میں نے وہ کسی. کہتے ہیں آپ لوگوں کہتے ہو کہ اللہ سے مانگو, ضرورت اللہ کو بتاؤ, تم لوگوں سے مانگ رہے ہو. تم اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ مجھے ضرورت ہے, اللہ خود بخود انتظام کر لے گا. اور یقین کریں کہ اللہ رب العالمین نے ایسا سبب بنایا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مثال میں ہے, بات مذاق کی بھی ہے, اور ایک نکاح کا وہ پیغام آ گیا کہ یار آپ نے نکاح پڑھانا ہے ٹون میں. میں وہاں گیا تو ان کو میں نے کہا جی, کہنے کہ مولوی صاحب نے آنا تھا کسی اور نے, وہ نہیں آئے, نکاح آپ پڑھا دیں گے. میں نے کہا پڑھا دوں گا. میں چلا گیا تو نکاح پڑھا کے میں فارغ ہوا. کہنے لگے جی کہ کتنی فیس ہے آپ کی. میں نے کہا میں نے مذاقاً کہا, میں نے کہا میری فیس تو بہت زیادہ ہے, 50,000 میری فیس ہے, صحیح, آپ جو مرضی دے دیں. میں نے کہا میں نے انہوں نے کون سے دینا ہے, میں تو مذاق کیا تھا. کہنے لگے اور جتنے آپ قاری ہیں نا, جتنے شان ہیں, سب پریشان ہو گئے تھے کہ آپ نہیں آئیں گے, تو آپ کا تو ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے, یہ تو مہینے 2 مہینے پہلے. تو انہوں نے مجھے ہے نا 30,000 روپے دیے. صحیح. تو موبائل آنا تھا 35,000 روپے کا. میں نے کہا یہ تو کم ہے. وہ نا ایک بندے نے مجھے نا ایسے گیر کہنا یا قاری صاحب نکاح کے موقع پہ آپ ہیں, تھوڑی سی تلاوت ہی سنا دیں. میں نے تلاوت سنا دی وہاں پہ, کو کرا کے کو 20,000 روپے مجھے اوپر سے ہو گئے. 50,000 روپے مجھے اللہ رب العالمین نے دیے. میں نے کہا جی یہ دیکھ لو. میں نے کہا بیگم آپ کی بات جو ہے نا کہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے. اللہ سے میں نے دعا کی تو وہ موبائل کے پیسے سے جو ہے نا زیادہ دے دیے. تو یہ اللہ کی شان ہے. اصل کہنے کا مطلب یہ ہے, جتنے میرے جو برخوردار ہیں, بچے ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں, کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں میں مجھے سن رہے ہیں, تو یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اس کی شان اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے بہن بھائیوں میں سے صرف آپ کو قرآن کے لیے چنا ہے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, بھلے آپ کی آواز اچھی نہیں ہے لیکن پڑھ تو آپ قرآن ہی رہے ہیں نا. بالکل. تو اسی طرح جو ہیں کہیں پہ بھی اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے, آپ کی آواز اچھی نہیں ہے, آپ کو کوئی محفل میں نہیں بلاتا ہے, آپ احساس کمتری کی شکار نہ ہوں, تو اللہ رب العالمین آپ کو انشاءاللہ وہ چیزیں عطا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہ. بالکل بالکل. جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو وہ چیزیں آپ کو اللہ عطا کرے گا. تو وہ سب سے بہترین جو عبادت ہے, علماء سے سنتے ہیں کہ وہ دعا ہے. جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کسی شخص کی دعا کرنے کی وجہ سے اس کی تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے. یہی ہے نا. آپ کا مطالعہ ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ. میں جمعہ نہیں پڑھاتا, اگر میں جمعہ پڑھاتا ہوتا تو پھر میں مطالعہ کرتا. اب ہمیں کہیں پہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ قرات کے متعلق ہی کسی نے پوچھنا ہے. میرا مطالعہ تو مطلب قرات کے متعلق ہے نا کہ میں جو شیخ کی کتابیں ہیں میں ان کا مطالعہ کروں,
या मैं जज़री मतालिया करूँ या मैं ज़ीनतुल मसाफ़ या मतलब जो शेख की किताबें हैं या तजवीद के मुतालिक मैं उनका मतालिया करता हूँ। कम मुझसे ज़्यादा मतलब एक हदीस में मतालिया में मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो बंदे की सारी मामलात को, यानी कि बस शख्स दुआ करता है कि सबसे अफजल तरीन इबादत जो है वो दुआ है। इंसान की दुआ की वजह से तकदीर अल्लाह बदल देता है। अगर कोई शख्स तिलावत ही करता रहता है, दुआ नहीं मांग सकता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कुरान की तिलावत की वजह से ही दुआ मांगने से कुरान उसको रोक देता है। तो वो कुरान ही पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर देता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी दोस्त भाई अगर इस मामले में कोई एहसास कमतरी का शिकार है कि हमने पढ़ के कौन से जलसों में जाना है, कौन से हमने क़िरात करना है, कौन से जाके हम कुछ करेंगे, तो वो अल्लाह के लिए कुरान पढ़ें। बिल्कुल अपने रब को राज़ी करने के लिए कुरान पढ़ें, अपने अल्लाह को मनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी आपकी जो है ना ख्वाहिशात को पूरे किए बग़ैर आपको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बेशक। तो नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं फिर एक दफ़ा आपका नहायत मशकूर हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप लोगों के सामने भी ये बात आई कि अहले कुरान जो हैं वो कैसे होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी होती हैं। तो आज हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं। आप अहबाब भी जो हैं इस बात का शिकवा करेंगे कि अगर हमने कारी साहब से तिलावत न सुनी, तो प्रोग्राम के आखिर में हम कारी साहब को ऑडियो स्टूडियो की तरफ ले चलते हैं और इंशाल्लाह हम उनकी तिलावत समाअत फरमाएँगे। ज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुअन व लिबासुहुम फीहा हरीर। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुअन व लिबासुहुम फीहा हरीर। वहुदू इला
وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله